سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے کہ جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہے کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو ان میں سے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی اس سے پہلی آیت چوتھے پارے کی آخری آیت میں یہ بیان تھا کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ بات چل رہی تھی کہ کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے، اسی کا ذکر کرتے ہوئے آگے ارشاد ہوا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو۔ یعنی کہ وہ رشتے بتا دیے جو حرام ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا، اس کے علاوہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، جیسے وہ عورت کہ جس کا شوہر ہو، یعنی کسی کے نکاح میں اگر کوئی عورت ہو تو جب تک نکاح میں اس عورت سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کسی کی عدت میں ہے تو ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان عورتوں کے علاوہ بھی کچھ عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، کہ جس کا شوہر ہو وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو۔ البتہ کافروں کی وہ عورتیں جن کے مسلمان مالک بن جائیں، یعنی جنگ کے بعد جن عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا، جنگ کے اندر کچھ عورتیں کفار کی طرف سے شامل ہوئی لڑنے کے لیے، مگر جب جنگ کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے کچھ عورتوں کو قیدی بنا لیا اور مسلمان مالک بن گئے ان عورتوں کے۔ البتہ کافروں کی وہ عورتیں جن کے مسلمان مالک بن جائیں وہ ان کے لیے حلال ہے، یعنی جن کو باندی بنا دیا گیا وہ حلال ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میدان جنگ سے کفار کی عورتیں گرفتار ہوں اور ان کے شوہر دارالحرب میں ہوں، یعنی کہ دارالحرب وہ ملک جہاں کافروں کی سلطنت ہو، کافروں کی حکومت ہو، تو ان کے شوہر ان کے ملک میں ہو اور یہ ادھر مسلمان کی قید میں ہو، تو وہ عورتیں جو کفار کی ہو اور مسلمان انہیں میدان جنگ میں گرفتار کر لیں اور ان کے شوہر دارالحرب میں ہو، تو بادشاہ اسلام یا لشکر کا مجاز امیر ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دے۔ جن کو قیدی بنا لیا گیا ہے وہ عورتیں یا تو بادشاہ اسلام جو اس ملک کا بادشاہ اسلام جہاں اسلامی حکومت ہے، یا تو اس لشکر کا جو امیر ہے وہ ان عورتوں کو مجاہدین میں یعنی جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دے، اور جو قیدی عورت جس مجاہد کے حصے میں آئے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ یعنی جو عورت قیدی بن کر مجاہد کے حصے میں تقسیم کرنے کے بعد آئے تو یہ عورت اس کے لیے حلال ہے،
کیونکہ ملک مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا سابقہ نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ ان کے شوہر دارالحرب میں اور یہ مسلمانوں کی قید میں ہے، تو ملک مختلف ہے، تو اس کی وجہ سے اب یہ نکاح جو پہلے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ عورت اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد ورنہ 1 ماہواری آ جانے کے بعد اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ یعنی یہ مجاہد جس کے حصے میں یہ عورت قیدی بنا کر جو لائی گئی وہ آئی تقسیم کرنے کے بعد، یعنی جنگ ہوئی، جنگ کے بعد کفار کی کچھ عورتیں مسلمانوں نے قیدی بنا کر رکھ لی، تو قیدی جو عورتیں بنائی گئی ان عورتوں کے بارے میں بادشاہ اسلام یا اس لشکر کا جو امیر ہوگا وہ ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دے گا، تو جو عورت جس کے حصے میں آئے گی اس کے ساتھ اس مجاہد کے لیے وہ عورت حلال ہے۔ تو اب وہ مجاہد اگر وہ عورت حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 1 ماہواری کے بعد اس عورت کے ساتھ یہ ہم بستری کر سکتا ہے۔ جنگی قیدیوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات اس آیت کے اندر جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فی زمانہ، یعنی کہ آج کے زمانے جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں روس، جرمنی اور وغیرہ دیگر ممالک ایسے ہیں جہاں قیدیوں کے ساتھ سخت ظلم کیا جاتا ہے، انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ مزدوری والا کام لیا جاتا ہے اور انہیں تکلیفیں بھی دی جاتی ہے، ظلم بھی کیا جاتا ہے۔ تو فی زمانہ قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے دھکا چھپا نہیں ہے، ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں ان کا تصور تک لرزہ دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے جنگی قیدیوں کے مسئلے میں ایسا بہترین حل پیش کیا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ یعنی آج بھی جو بارڈر پر جو جنگی سپاہی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے ملک کے ساتھ جو قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے، ظالمانہ، مگر جنگی قیدیوں کے ساتھ اسلام نے بہترین تعلیم یہ دی کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، تو اس کا حل پیش کیا کہ وہ یہ ہے کہ جنگ میں قید ہونے والے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو لونڈیا، پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھنے، طرح طرح کی اذیتیں دینے یا دن رات ان سے جبری مزدوری لینے کی بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، جبری ان سے مزدوری لی جائے، اس سے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی ہے کہ انہیں غلام بنا لیا جائے، یا تو عورتیں ہیں تو انہیں لونڈیا بنا لی جائے، بلکہ فدیہ لیے بغیر یا فدیہ لے کر ہی صحیح انہیں چھوڑ دینے کی ترغیب بھی اسلام نے دی ہے کہ اگر وہ فدیہ دے دیں تو انہیں آپ چھوڑ دیں، آزاد کر دیں، اور اگر بغیر فدیہ لیے بھی اگر آپ آزاد کر دیں تو اس پر بہت بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں اسلام نے سنائی ہے۔ تو یہ بہترین تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی قیدی بنا لیا جائے تو اسے بھوکا پیاسا رکھنے، اس پر ظلم کرنے، اسے جبری مزدوری لینے کے بجائے انہیں آپ اپنا غلام بنا لیں، یا تو عورتیں ہیں تو لونڈیا بنا لیں، اور اگر وہ فدیہ دے کر آزاد ہونا چاہے تو آپ آزاد کر دیں، اور اگر آپ بغیر فدیہ لیے اگر اسے آزاد کر دیتے اس پر بھی بہت ساری بشارتیں ہیں اجر و ثواب کی۔ آزاد کرنے پر ثواب کی بے شمار بشارتیں سنائی۔ جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانا لازمی قرار نہیں دیا، یعنی یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ آپ انہیں ایسا ہی کریں، غلام بنا لے یا بانڈی بنا لے، بلکہ مکافات عمل کے طور پر صرف یہ اجازت دی ہے۔ یعنی یہ جو اجازت دی ہے کہ آپ انہیں غلام بنا سکتے ہیں یا لونڈی بنا سکتے ہیں، یہ بھی مکافات عمل کے طور پر، یعنی کہ کفار اس دور میں مسلمان جو قید کر لیے جاتے تھے کفار کے ذریعے، تو کافر لوگ مسلمانوں کو غلام بناتے تھے اور مسلمان عورتوں کو وہ لونڈی بنا کر رکھتے تھے، تو ان کے کفار کے جو غلام قیدی بنا لیے جائے تو انہیں بھی مکافات عمل، یعنی اس کی سزا، اس کا بدلہ لینے کے لیے اب آپ جو کفار کے مرد یا کفار کی عورتیں اگر قیدی بنائی جائیں تو ان کے ساتھ بھی مکافات عمل یعنی بدلہ اور سزا کی طور پر آپ بھی ان کے ساتھ یعنی غلام بنائیں اور لونڈیا بنانے کی اجازت دی ہے۔ ویسے آزادانہ طور پر نہیں بلکہ لازمی نہیں قرار دیا، مکافات عمل سزا کے بدلے، یعنی وہ بناتے ہیں اس لیے آپ بناؤ۔
کیونکہ اس دور میں جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کا رواج تھا، جس کو اوپر بیان کردہ طریقوں کے مطابق تدریجاً ختم کیا گیا. یعنی اس طریقے سے ختم کیا گیا کہ وہ بناتے ہیں مسلمان قیدیوں کو، وہ غلام بناتے ہیں، تو تم بھی کفار قیدیوں کو غلام بناؤ. وہ مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بناتے ہیں جو قید ہو جاتی ہیں، تو تم بھی ان کی عورتوں کو لونڈی بنا کر رکھ سکتے ہو. اور اگر یہ آزاد ہونا چاہے تو فدیہ دے کر آزاد ہوتا، آپ بھی آزاد کر دیں. اور اگر بغیر فدیہ لیے اگر آزاد کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہے. یعنی اگلی آیتوں میں جو کہا گیا کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اس کے علاوہ کچھ عورتیں یہاں بتائی گئی کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو، جو کسی کے نکاح میں ہو، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. یا وہ کسی شوہر کی عدت میں ہو تو اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. اس کے علاوہ وہ عورتیں جو کافروں کی قیدی بنا کر کے لائی گئی وہ تمہارے لیے حلال ہے. اور اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہوئے یہاں بیان کیا کہ وہ عورتیں کیوں حلال ہے. اس لیے کہ ان کے شوہر دارالحرم میں ہو اور یہ تمہاری ملک میں ہے، تو ملک مختلف ہونے کی وجہ سے جو پہلے والا نکاح ہے وہ فسخ ہو گیا اور یہ آپ کے لیے حلال ہو گئی. اور یہ بھی بالکل لازمی قرار نہیں دیا، بلکہ یہ مکافات عمل کے طور پر کہ وہ کفار ایسا تمہارے غلام، تمہارے مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جب وہ قیدی بناتے تو ایسا کرتے ہیں، اس لیے تم یہ کرو. ورنہ اس پر بھی اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں کہ اگر تم ایسا انہیں آزاد کر دو تو اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب سے تمہیں نوازے گا. اس کے علاوہ، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے. یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہیں ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ مزید کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں اگرچہ نہیں مگر ان سے نکاح حرام ہے. جیسے 4 عورتوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں عورت سے نکاح یہ حرام ہے. یعنی 4 کی اجازت ہے کہ ایک مرد اپنے نکاح میں 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، تو جب تک 4 عورت نکاح میں ہے 5ویں کے ساتھ نکاح حرام ہے. مشرکہ عورت سے نکاح اس سے بھی حرام ہے، کیونکہ وہ مشرکہ سے آپ نے 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالہ سے پہلے اسی عورت سے دوبارہ نکاح حرام ہے. حلالہ کرنے کے بعد تو جائز ہے، مگر حلالہ سے پہلے اسی عورت سے 3 طلاق دینے کے بعد نکاح حرام ہے. اسی طرح پھوپھی بھتیجی، خالہ بھانجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. کس کس کو؟ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں، یا خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. یوں ہی طلاق یا وفات کی عدت میں نکاح کرنا حرام ہے. یعنی کوئی عورت کسی کی طلاق دینے کے بعد عدت میں ہے یا اس کے شوہر کی وفات کے بعد عدت میں ہے تو عدت میں نکاح حرام ہے. البتہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے. یہ جن عورتوں کا ذکر ہوا کہ بھانجی اور بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجی، بھانجی اور خالہ، ان کو جمع کرنا، یا 4 عورتوں کے بعد 5ویں کے ساتھ نکاح کرنا، یا جو عدت میں ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا، تو یہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نکاح حرام نہیں ہے، بلکہ نکاح میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر 4 عورتیں ہیں اور 5ویں سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ نکاح اس لیے حرام ہے کہ آلریڈی اس کی نکاح میں 4 عورت ہے. اگر وہ ان 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر 3 عورتیں رہ جاتی ہے تو اب وہ کسی ایک عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اب اس کے نکاح میں 4 ہی رہے گی. باقی 3 تھی، اب نکاح کرے گا تو 4 رہے گی، 5ویں کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر عدت ختم ہو جانے کے بعد اگر نکاح کرتا ہے اس عورت سے تو نکاح جائز ہے، عدت کے اندر حرام ہے. اسی طریقے سے بھانجی اور کہا گیا نا پھوپھی اور بھتیجی، یہ جمع کرنا حرام ہے. جمع ہو اگر مگر کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور بعد میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو یہ حلال ہے. یعنی کہ نکاح میں جو رکاوٹ ہے وہ اگر ختم ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ نکاح حرام ہے. ان عورتوں کا جو ذکر ہوا ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے، بلکہ جو نکاح کی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی تو پھر نکاح حلال ہے، ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ
اور بھی اب مہر کے کچھ مسائل ہے کہ مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور عورتوں کا کیا مہر مقرر ہونا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ باتیں کل ہم سماعت فرمائیں گے۔ حضرات محترم، بات چل رہی تھی 5ویں سپارے کی پہلی اور سورہ نساء کی 24ویں آیت کے حوالے سے کہ جنگی قیدیوں کے متعلق کچھ باتیں سنی اور کچھ باتیں ان عورتوں کے حوالے سے کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے اور کن عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ تو حرام کن عورتوں سے ہے اس کی تفصیل 4 پارے کی آخری آیت میں بتا دی گئی کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا ذکر اگرچہ آیات میں نہیں مگر ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ان عورتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے جو بعض آیتوں میں نہیں ذکر کی گئی، کچھ رکاوٹ کی وجہ سے حرام ہے۔ مثلاً وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ رکاوٹ کی وجہ سے نکاح حرام ہے؟ تو بتایا گیا کہ 4 عورتوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں کے ساتھ نکاح تو یہ حرام ہے، کیونکہ ایک وقت میں انسان 4 ہی عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ تو 4 اگرچہ جب بیوی ہے 4 بیویاں ہیں تو پھر 5ویں کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو یہ رکاوٹ ہے۔ ہاں اگر 4 میں سے کسی ایک کو وہ طلاق دے دے اور پھر ایک بیوی کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہے تو پھر اس کے نکاح میں 4 ہو جائے گی۔ تو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں تھا۔ اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں تو 5ویں کے ساتھ نکاح حرام ہے، یہ رکاوٹ ہے، اس کی وجہ سے حرام ہے۔ دوسرا ہے مشرکہ عورت سے نکاح بھی حرام ہے۔ تیسری ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالہ سے پہلے اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے حلالے کے بغیر، یعنی جس عورت کو 3 طلاق دے دی اور حلالے سے پہلے اسی عورت سے نکاح کرنا یہ حرام ہے، حلالے کے بعد پھر یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی ان دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، ایسے ہی خالہ اور بھانجی ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ یوں ہی کوئی طلاق یا وفات کی عدت میں بیٹھی ہوئی عورت ہے تو اس کے ساتھ نکاح عدت میں ہے، طلاق دینے کے بعد طلاق کی عدت میں ہو یا پھر شوہر کی وفات کے بعد اس کی عدت میں ہو تو اس عورت کے ساتھ اس وقت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام نہیں، مگر یہ جو رکاوٹ ہے رکاوٹ دور ہو جائے گی، ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہاں عورتوں کے مہر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اَن تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، تم اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو، یعنی عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے اور اس نکاح سے مقصود محض لذت نفس اور شہوت پورا کرنا نہ ہو بلکہ اولاد کا حصول اور نسل کی بقا اور اپنے نفس کو حرام سے بچانا مقصود ہو۔ یعنی نکاح کا مقصد یہ نہ ہو کہ صرف نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں، بلکہ نکاح کا مقصد یہ ہو کہ اولاد حاصل ہوگی، کثرت اولاد، اور دوسرا کہ حرام کاری سے انسان بچ جائے گا، گناہ سے بچا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ ہماری نسل کی بقا ہے، نکاح کے ذریعے نسل جاری ہو جائے گی تو ہماری نسل باقی رہے گی۔ تو اولاد کا حصول، نسل کی بقا اور حرام سے بچنا یہ مقصد ہو نکاح کا، صرف خواہشات نفس پورا کرنا مقصد نہ ہو۔ یہاں اس آیت میں زانی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے پیش نظر یہ باتیں نہیں ہوتی، یعنی زانی جب زنا کرتا ہے تو اسے نہ تو اولاد کا حصول مقصد ہوتا ہے اور نہ ہی نسل کی بقا کا مقصد ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے خاندانی نسل کا جاری کرنا اسے مقصد ہوتا ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنا مقصد ہوتا ہے، اس کا صرف مقصد اپنی نفس کی خواہش پوری کرنا ہوتا ہے۔ تو زانی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نکاح کے وقت صرف نفسانی خواہشات پوری کرنا مقصد نہ ہو بلکہ یہ جو بتایا گیا وہ ساری چیزیں مقصد ہو، اولاد کا حصول ہو، حرام سے بچنا ہو، نسل کی بقا ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں زانی کے پیش نظر نہیں ہوتی بلکہ اس کا مقصد صرف نفسانی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے۔ زانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف نفسانی خواہش پوری کرنا، اور یوں وہ اپنے نطفہ اور مال کو ضائع کر کے دین و دنیا کے خسارے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یعنی اسی طریقے سے ایک زانی
اپنے نطفہ کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور دین کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے اور دین و دنیا دونوں میں خسارے میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں مہر کا ذکر ہوا، اب اس مناسبت سے کچھ یہاں ضروری مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، سماعت فرما لے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے عورتوں کو تلاش کرو، یعنی ان کے مہر تم پورے ادا کرو، تو مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ کتنی ہے؟ 10 درہم۔ چاندی میں اس کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے ہے، یعنی اگر اس 10 درہم کو اگر چاندی کے اندر ہم کنورٹ کریں تو وہ چاندی کا وزن بنتا ہے 2 تولے 7.5 ماشا چاندی۔ تو اس کی قیمت آپ لگا لیں، تقریباً اس دور میں، اس زمانے میں چاندی کی جو 1 تولہ کی قیمت 900 سے اوپر ہے کچھ، یعنی لگ بھگ 2700 کے قریب مہر کی مقدار، کم سے کم مہر کی مقدار ہے۔ اس سے کم مہر متعین نہیں ہو سکتا، اس سے آپ زیادہ جتنا چاہے زیادہ متعین کر سکتے ہیں، مگر اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہ کم سے کم مقدار ہے کہ 3000 کے آس پاس یہ کم سے کم مقدار ہے۔ اس کی جو قیمت بنتی ہو، یعنی کہ 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کی جو قیمت بنتی ہو وہ کم سے کم مہر کی مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ باہمی رضامندی سے جتنا چاہے مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ مہر اتنا مقرر کریں جتنا دے سکتے ہوں، یعنی یہ کم سے کم مقدار بیان کی گئی، زیادہ کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ آپس میں دونوں رضامندی سے جتنی چاہے مہر متعین کر سکتے ہیں، مگر اتنی متعین کریں کہ جتنی دینا آسان ہو، دے سکتے ہوں۔ مہر کا مال ہونا ضروری ہے، اور جو چیز مال نہیں وہ مہر نہیں بن سکتی۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں مہر کے عوض میں اس کو قرآن کی تعلیم دے دوں گا، میں اسے کچھ پڑھنا سکھا دوں گا، یہ میرا مہر ہے، تو ایسا نہیں۔ مہر مال ہونا چاہیے، مال متعین کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز مہر نہیں بن سکتی۔ مہر کا مال ہونا ضروری ہے، اور جو چیز مال نہیں وہ مہر نہیں بن سکتی۔ مثلاً مہر یہ ٹھہرا کہ شوہر عورت کو قرآن مجید یا علم دین پڑھا دے گا تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ اگر کسی نے ایسا متعین کر لیا کہ مہر کے بدلے میں یہی مہر ہے کہ میں اس کو قرآن پڑھنا سکھا دوں گا یا کچھ علم دین سکھا دوں گا، تو یہ مہر نہیں بن سکتا۔ اگر کسی نے ایسا متعین کیا ہے تو مہر مثل دینا واجب ہوگا۔ مہر مثل کتنا ہوتا ہے کہ اس عورت کے خاندان میں عورتوں کا جو مہر لیا جاتا ہو عام طور پر، یعنی ان کے خاندان میں جتنا مہر لینے کا رواج ہو اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے ایسا مہر متعین کر دیا ہے کہ میں اس کو قرآن کی تعلیم دے دوں گا یا دین پڑھا دوں گا، تو یہ تو مال نہیں ہے، مہر تو مال ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو پھر مہر مثل دینا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ اس خاندان میں جن عورتوں کا مہر لینے کا رواج ہو یا اس جیسی عورت کا جو مہر لیا جاتا ہو اتنا مہر دینا واجب ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مہر کے متعلق 2 باتیں ہم نے سنی کہ مہر کی کم سے کم مقدار 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی، جو تقریباً اس زمانے میں اس کی قیمت بنتی ہے 3000 کے آس پاس، لگ بھگ قریب بنتی ہے۔ یہ کم سے کم مہر کی مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ باہم رضامندی سے جتنا زیادہ متعین کرنا چاہے اتنا کر سکتے ہیں، مگر اتنا ہو کہ وہ آسانی سے دے سکتا ہو۔ دوسری بات مہر کے حوالے سے یہ ہم نے سنی کہ مہر کا مال ہونا ضروری ہے، جو چیز مال نہیں ہو سکتی وہ مہر نہیں بن سکتی۔ اگر کسی نے مال کے علاوہ کوئی مہر متعین کیا ہے تو پھر مہر مثل دینا واجب ہوگا۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ اس عورت کے خاندان میں عورتوں کا جو مہر لیا جاتا ہے اتنا مہر دینا واجب ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہوا یا مہر کی نفی کر دی کہ مہر کے بغیر نکاح کیا تو نکاح تو ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی مر گیا اور نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی مہر طے نہیں پایا تھا تو مہر مثل واجب ہے۔ یعنی کتنی صورتیں ہوئی کہ نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، یا مہر کی نفی کر دی یعنی انکار کر دیا مہر دینے سے، یا پھر مہر کے بغیر نکاح تو ہو جائے گا، یا تو متعین نہیں کیا تھا یا مہر دینے کا انکار کر دیا، تو مہر کے بغیر تو نکاح ہو گیا۔ اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی
یعنی کہ دونوں میاں بیوی تنہائی میں مل بھی گئے یا دونوں میں سے کوئی مر گیا، یعنی میاں بیوی دونوں میں سے کوئی انتقال کر گئے اور نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی مہر طے نہیں پایا تھا، یا تو نکاح سے پہلے طے نہیں پایا تھا یا طے پایا تھا مگر انکار کر دیا تھا، یا پھر میاں بیوی خلوت صحیحہ کے بعد دونوں میں سے کوئی مر گیا یا خلوت صحیحہ ہو گئی، یا پھر نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی مہر طے نہیں پایا تھا، ان سب صورتوں میں مہر مثل دینا واجب ہے۔ مہر مثل بتا چکا کہ اس جیسی عورتوں کا خاندان میں جو مہر لیا جاتا ہے اتنا مہر دینا واجب ہے، ورنہ جو طے پایا تھا وہ واجب ہے۔ یہ کب ہے کہ جب کوئی مہر متعین نہ کیا ہو تب، اگر متعین کر دیا تھا کہ اتنے مہر کے بدلے میں نکاح تو جتنا طے پایا تھا اتنا دینا واجب ہے۔ مہر مثل اس وقت واجب ہوتا ہے جب طے نہ کیا ہو۔ مہر سے متعلق تفصیلی معلومات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، یعنی جن عورتوں سے تم شرعی نکاح کر کے جماع وغیرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہو تو انہیں ان کے مقرر کردہ مہر ادا کرو۔ یعنی یہاں بھی مہر کا ذکر ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تم شرعی نکاح کرنا چاہو تو جتنا ان کا مہر متعین کیا ہے وہ انہیں ادا کر دو۔ عورت سے نفع اٹھانے کی جائز صورتیں، یعنی عورت سے نفع انسان دو صورتوں میں اٹھا سکتا ہے۔ دو جائز صورتیں ہیں، وہ کون سی ہے؟ یاد رہے کہ اسلام میں عورت سے نفع اٹھانے کی صرف دو صورتیں جائز ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت کہ شرعی نکاح کے ذریعے آپ کسی عورت کو اپنی بیوی بنا لے، اس کے بعد اس عورت سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ یہ قرآن میں ایک صورت بیان کی گئی کہ آپ شریعت نے جو نکاح کا طریقہ بتایا ہے مہر متعین کر کے آپ نکاح کر لیں اس عورت سے، جب نکاح میں آ جائے گی تو پھر آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوئی۔ دوسری صورت ہے کہ عورت جس صورت میں لونڈی بن جائے، یعنی کہ آپ کی غلام ہو۔ اب اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہے، مگر پہلے وہ دور تھا کہ جب عورتیں قیدی بنائی جاتی تھی تو پھر وہ لونڈیاں بن جاتی تھی۔ تو جس صورت میں وہ لونڈی بن جائے تو لونڈی بھی آپ کے لیے حلال ہوتی ہے، لہذا اس کے علاوہ ہر صورت حرام ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ ہر صورت حرام ہے۔ پہلی صورت ہے شرعی نکاح کے ذریعے عورت سے نفع اٹھایا جائے، دوسرا ہے کہ عورت جس صورت میں لونڈی بن جائے اس میں نفع اٹھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ شروع اسلام میں کچھ وقت کے لیے نکاح سے کچھ ملتا جلتا معاہدہ کر کے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، جیسا کہ بعض تشیع کے اندر یعنی شیعہ مذہب میں یہ ہے جسے متع کہا جاتا ہے کہ ایک متعینہ وقت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی کہ وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ اتنے وقت کے لیے یہ دونوں کا نکاح ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ دونوں جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ شروع اسلام میں کچھ وقت کے لیے نکاح سے کچھ ملتا جلتا معاہدہ، یعنی ایک معاہدہ ہوتا تھا کہ اس وقت جو معاہدہ کرتے تھے اس وقت کے اندر عورت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، مگر یہ اجازت کب تھی؟ شروع اسلام میں۔ لیکن بعد میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا ہے، مگر ان کے نزدیک آج بھی وہ جائز ہے جس کو متع کہتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک وہ حرام ہے، بلکہ ہر ایک کے نزدیک حرام ہے مگر وہ اپنے یہاں جائز سمجھتے ہیں۔ سرکار نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہ شروع اسلام میں جب اسلام کی ابتدا تھی تب اس کی اجازت تھی، مگر اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف دو صورتیں جائز ہے عورتوں سے نفع اٹھانے کی، ایک ہے نکاح کے ذریعے، دوسرا ہے کہ جس صورت میں عورت آپ کی باندی بن جائے، لونڈی بن جائے، تو اس صورت میں آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے وہ متع ہو یا کچھ بھی ہو، عورت سے نفع اٹھانے والی ہر صورت حرام ہے۔ جیسا کہ حضرت یعنی کہ جو شروع اسلام میں جو یہ ایک ملتا جلتا نکاح سے ملتا جلتا جو معاہدہ تھا اس کو سرکار نے بعد میں قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا، تو وہ کیسا ہے؟ جیسا کہ حضرت صبورہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی صورت میں نفع اٹھانے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ یعنی شروع میں نے اجازت دی تھی، سرکار کی یہ حدیث ہے
کہ میں نے تمہیں متع کی صورت میں نکاح کرنے کی اجازت دی تھی کہ ایک وقت تک آپ کسی کو بیوی بنا سکتے ہیں، مگر اب اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو، یعنی جس متع کی صورت میں کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو، تو اگر جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو وہ اسے چھوڑ دے اور جو انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ نہ لو، یعنی تم ان عورتوں کو کچھ دے چکے ہو، چاہے مہر کی صورت میں ہو یا کچھ مال کی دے چکے ہو، تو اب جو دے چکے ہو ان عورتوں کو چھوڑ دو اور ان سے جو دے دیا ہے ان سے واپس بھی نہ لو، اسے بھی چھوڑ دو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متع سے منع فرما دیا، یعنی خیبر کے بعد سرکار نے متع والی صورت سے منع فرما دیا اور کہا کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اسے حرام کر دیا ہے۔ تو اب یہ صورت بھی ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے۔ نفع اٹھانے کی صرف دو صورتیں ہیں عورت سے، ایک ہے شرعی نکاح کے ذریعے آپ اس سے نکاح کرنے کے بعد نفع اٹھا سکتے ہیں، اور دوسری ہے کہ جس صورت میں عورت آپ کی لونڈی بن جائے تو اس صورت میں آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے اس معاہدے کے ذریعے ہو یا متع کی صورت میں ہو، یہ ہر صورت حرام ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتینا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔